سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر میری بھی کیا کرتے تھے۔ آج تو میں یہ کہوں گا دور وہ چل رہا ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ہے اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا تھا اب یہ بھگتے۔ بھائی بہن کو نہیں پوچھ رہا، ماں باپ کو بچے نہیں پوچھ رہے، گلی میں ایک دوسرے سے نہیں پوچھا جا رہا، پڑوسی ایک ساتھ رہتے ہیں کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ ساتھ والا مر رہا ہے یا جی رہا ہے، اس طرح کی زندگی ہماری ہے۔ تو یاد رکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر آپ پر بوجھ ہے، سلطنت کا بوجھ بھی ہے، وہ عیاشیوں کی زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، وہ ملکوں کو فتح کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر عظمت اور شان بھی کیا عطا فرمائی، آپ مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو نکل جاتے، خبر گیری کیا کرتے کہ میری رعایا کا حال کیا ہے۔ اور جب ایک گھر سے گزرے نا تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور اس گھر سے دھواں بھی نکل رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی کھانا پک رہا ہے۔ تو آپ کا گزر ہوا نا جب، تو آپ نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید کھانا لیٹ پک رہا ہے تو اس لیے بچے رو رہے ہیں، آپ گزر گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد چونکہ آپ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی خبر گیری خود کیا کرتے تھے، ذاتی چل کے جایا کرتے تھے، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر دیکھا کہ واپس جب دوسری مرتبہ آئے نا تو وہی منظر ہے، گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور دھواں بھی اسی طرح ہے۔ تو آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا جی کیا ماجرا ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا تو بچے رو رہے تھے اور دھواں بھی اسی طرح نکل رہا تھا کہ کھانا ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ تو کہا جی کھانا کیا تیار ہونا ہے، بچے رو رہے ہیں، کھانا کچھ ہو تو پھر ہی بچوں کو کھلائیں، میں تو عمر کو رو رہی ہوں جس کا اتنا بڑا وہ سلطنت کی بادشاہی کر رہا ہے، اتنا بڑا خلیفہ ہے اور ہمارے گھر کی اس کو خبر ہی نہیں ہے، کئی دنوں سے میرے بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، میں تو عمر کو رو رہی ہوں کہ عمر کی اتنی بڑی سلطنت ہے اور ہماری خبر ہی نہیں کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو دھچکا لگا، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف لے گئے، اس نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو پک رہا ہے نا ہنڈیا میں نے ڈالا ہے وہ پتھر ہے، میں بار بار بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ میرے بیٹوں سو جاؤ، میرے بیٹوں بھی کھانا تیار ہونے والا ہے، لیکن دل میں آرزو یہی ہے کہ جلدی ہی نیند آ جائے اور بچے سو جائیں اور یہ وقت بھی گزر جائے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی بیت المال میں گئے اور کھانے کی چیزیں اشیاء لے کر آپ تشریف لائے، اور جب آپ واپس تشریف لائے اللہ اکبر، جب بار اکٹھا کیا نا کھانے کے والا گھی دیگر چیزیں، تو آپ اس کا ایک گڈی سی بنا کر اس کو جب اٹھانے لگے نا تو آپ کا خادم پاس کھڑا ہوا تھا، اسلم اس کا نام تھا، عرض کی حضرت یہ گڈی میں اٹھا لوں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جب یہ سنا آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ نے فرمایا آج تو بوجھ میرا اٹھا لے گا لیکن بتا تو قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں خود اپنے کندھے میں اٹھا کر جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ وہ حکومت کرنے والے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت دیکھیے، وقت کا خلیفہ ہے، اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر اس گھر میں پیش کر رہا ہے۔ اور جب پیش کیا نا یہ نہیں کہا جی یہ لے لیں، جب بتایا گیا نا کہ کئی دن سے پوچھے ہیں بچے تو کہا پیچھے ہو جاؤ بہن، آج کھانا عمر خود تیار کرے گا تمہارے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا خلیفہ اور وہاں کوئی سوئی گیس نہیں تھا، یہ جو بجلی کے جتنے بھی آلات ہمارے پاس موجود ہیں کھانے تیار کرنے کے وہ نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ابھی تھوڑا سا پیچھے جائیں تو گاؤں میں بھی یہ سوئی گیس نہیں ہوتا تھا، لیکن کیا ہے لکڑیاں جلا کر دیگر چیزیں جلا کر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود کھانا تیار کرنے لگے، اور خلیفہ اتنے بڑے اور اتنا بڑا عظمت اور شان ہے، یوں جھک جھک کر پھونک مار رہے ہیں، آگ کو تیز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر رعایا کی خبر گیری کرنی ہے تو خدمت کرنی ہے، خادم بننا ہے تو آؤ عمر فاروق کو دیکھ لو، سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لو کہ اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا بھی تیار فرماتے ہیں۔ کھانا تیار کیا، بچوں نے بڑی خوشی سے کھایا، اور پھر چونکہ بڑے روئے تھے نا بچے، ان کا دل بہلانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ گھٹنوں کے بل ہو گئے، گھٹنے زمین پر رکھے، ہاتھ زمین پر رکھے، سواری بن گئے۔ ان بچوں کو کہا آؤ مجھ پر سوار ہو جاؤ، بچوں کو پورے شہر میں گھماتے رہے، ان کو اپنے اوپر سوار بنا کر سواری خود بن کر پورے گھر میں کھلاتے رہے، اور بچے بڑے خوش ہو رہے تھے۔
सैयदना उमर फारूक दिल ही दिल में कह रहे थे, उमर जितना बच्चों को रुलाया है ना इतना हंसाना भी पड़ेगा, वरना क़यामत का दिन होगा तेरा गिरबान होगा, अल्लाह ज़रूर तुमसे पूछेगा। सैयदना उमर फारूक बड़ा ही खुश करते रहे और फिर साथ अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरी प्यारी बहन, उमर जो है ना उसको माफ़ कर देना, उसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई है, तुम्हारी खबरगिरी नहीं हो सकी, तुम्हारे घर में कुछ पहुंच नहीं सका। तो वो बहन कहने लगी, उमर को तो माफ़ नहीं करूँगी, उमर को माफ़ नहीं करूँगी। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, अर्ज़ किया, कहा जी बहन जी आप उमर को माफ़ कर दीजिएगा। तो कहने लगी कि क्यों उमर की इतनी हमदर्दियाँ कर रहे हो, उमर की वजह से हमें ये दिन देखने पड़े हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बार बार ये कहते रहे तो कहने लगी, क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा, उमर का गिरबान होगा, मैं उमर से पूछूंगी क्या उमर बता इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता रहा, क्या हमारी खबरगिरी नहीं कर सका। जब ये सुना तो सारा कतार रोने लगे। सैयदना उमर फारूक कहने लगे, बहन ये तुम्हारे सामने जिस उमर की तुम बात कर रही हो ना, जिससे तुम क़यामत के दिन पूछना चाहती हो, यही वो उमर है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, यही वो उमर है जो तुम्हारे, अब बताओ क्या करना चाहती हो। ये है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी रियाया खबरगिरी करना। क्या आज हमारा ये हक नहीं बनता कि हम चले किसी की खबर नहीं कर सकते तो अपने को तो खबर करें ना।